صورتحال میں اشرف شاد کے ساتھ خوش آمدید. اشرف شاد صاحب خوش آمدید آپ کو پروگرام میں. بہت شکریہ طیبہ. جی پچھلے پروگرام میں ہم نے پی ایم ڈی کے اتحاد کے اوپر بات کی تھی اور اس کا جو بھی مستقبل ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہم نے کافی پچھلے پروگرام میں بات کی, لیکن اب آپ ہمیں پی ایم ایل نون کے مستقبل کے حوالے سے بتائیے آپ کیسا دیکھ رہے ہیں. ہاں نہیں, اچھا سوال ہے, کیونکہ یہ جو اتحاد بنتے ہیں ان کا تو کوئی مستقبل نہیں ہوتا, یہ تو ایک جو ہے وقتی طور پر وقتی اتحاد ہوتے ہیں یہ, اور ان کے سب کے مفادات الگ الگ ہوتے ہیں. وہ ایک کسی ایک کامن کاز کے لیے مل جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر اپنے اپنے, جیسے ہم نے پچھلی دفعہ بھی بات کی تھی کہ بہت امکان ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان جو ہے وہ, لیکن اصل قصہ یہی ہے کہ پارٹیوں کے اپنے اندر کیا ہو رہا ہے. اور تو یہ آج کل یہ بات بھی بہت چل رہی ہے, بہت تجزیہ نگار بہت یعنی بات کر رہے ہیں, خاص طور پر جو حکومت اور فوج کے حامی جو ہمارے تجزیہ نگار ہیں معاف کیجیے, تو وہ ان کی بڑی یہ ان کی خواہشات بھی یقیناً ہوں گی, اور ان کی خبریں بھی یہی جو بتا رہی ہیں کہ بھئی یہ دونوں بھائیوں میں نواز شریف اور شہباز شریف کے درمیان جو ہے وہ ایک بہت اس بات کا امکان ہے کہ بہت سے جو بڑے لیڈر ہیں مسلم لیگ نون کے, وہ نواز شریف صاحب کے اس بہت ہی ایک جارحانہ بیانیے کو جو فوج کے خلاف ہے, اور یہ واقعی بڑا سیریس مسئلہ اس لیے ہے کہ یہ فوج پنجاب کی ہے, میجورٹی فوج کی جو ہے وہ پنجاب کی ہے اور پنجاب کی سمجھی جاتی ہے. تو اس کا یعنی ایک جو ہے وہ فوج کے خلاف جو ہے وہ, تو وہ اس وجہ سے کافی لوگ ہیں, اور کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ شہباز شریف جو ہیں وہ اس جارحانہ اس حکمت عملی جو ہے وہ اس سے وہ اتفاق نہیں کرتے ہیں. تو بہت سے لوگ اس بات کا امکان, بہت سے تجزیہ نگار مستقل آپ دیکھیں گے ٹی وی پر, وہ اس بات کا جو ہے وہ خیال ظاہر کر رہے ہیں کہ بھئی ممکن ہے کہ شہباز شریف جو ہے, دیکھیے شہباز شریف جو ہے اصل جو قانونی طور پر جو مسلم لیگ کے سربراہ جو ہیں وہ نواز شریف نہیں ہے. اچھا, وہ شہباز شریف ہے. اچھا, دیکھیے ہر سیاسی جماعت جو ہے وہ الیکشن کمیشن میں رجسٹر ہوتی ہے. الیکشن کمیشن میں رجسٹر ہونے کے بعد جو ہے وہ جو اس کا صدر ہوتا ہے, تو اس میں صدر جو ہے وہ شہباز شریف ہے. اچھا, تو اگر فرض کیجیے شہباز شریف کل الگ ہونا چاہیں کہ بھئی میں جو ہے وہ اتفاق نہیں کرتا ہوں اس سے, اور میں جو ہے وہ, تو انہیں کوئی نئی جماعت بنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اچھا, وہ اسی جماعت کے صدر کے طور پر کام کرتے رہیں گے. تو مریم تو بالکل نہیں آ سکتی پھر. ہاں نہیں, مریم کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے نام سے رجسٹرڈ, لیکن میرا خیال یہ, میں پہلے کئی پروگراموں میں یہ بار بار کہہ بھی چکا ہوں کہ میں اس سے اتفاق نہیں کرتا کہ دونوں بھائیوں میں کوئی جھگڑا وگڑا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ جو یعنی اس کی فیملی کو اگر آپ شروع سے ان کی ہسٹری دیکھیں, ان کی دیکھیں کہ ان میں یہ ایک بڑی انٹیکٹ فیملی ہے پوری کی پوری. اچھا, سیاست میں وہ سارے بھئی پورا ان کا خاندان ہی ہے نا پورا, یعنی یہاں تو وہ خاندانی سیاست کرتے ہیں. وہ تو وہ خواہ وہ پنجاب کی حکومت ہو یا فیڈرل حکومت ہو, جب ان کے پاس ہوتی ہے تو انہی کے خاندان کے سب لوگ وہاں اس میں ہوتے ہیں, اور یہی جھگڑا اب بھی ہے. تو مجھے اس بات سے مجھے کچھ زیادہ یہ بات میں اس سے اتفاق نہیں کرتا ہوں کہ شہباز شریف کوئی اپنے بھائی کے خلاف کوئی بغاوت کر کے اور کوئی نون لیگ میں کوئی دراڑ پیدا کریں گے. تو وہ اس کا مجھے امکانات نظر, لیکن امکان بھی دیکھیے اقتدار ایک بڑی خراب چیز ہے. پاکستان آپ کی تاریخ جو ہے وہ بھری پڑی ہے کہ صاحب جو ہے وہ بھائیوں نے بھائیوں کو مارا ہے, باپوں کو مارا ہے, سارا یہ پوری بھری پڑی صرف اقتدار کے لیے. اچھا, اب یہ بھی دیکھیے ایک پہلو ہے کہ ان کے خاندان میں جو شریف خاندان ہے اس میں یہ دو لیگ ہے نا اس خاندان کی. ایک شہباز شریف کا خاندان ہے, ان کی اولادیں ہیں, حمزہ شریف ہیں, سلمان شریف ہیں, اور ایک جو ہے وہ نواز شریف صاحب کی اولاد ہے, مریم نواز ہیں, اور ان کے حسین تو وہ نہیں ہے. تو اب نواز شریف ظاہر ہے کہ وہ مریم نواز. اچھا, اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے اگر وہ ایک جو آپ کی کا جو بازو ہے فیملی کا, اگر اس کو آپ نے اس کی اگلی نسل اگر آ گئی تو پھر ان کی نسل جو ہے وہ حکمرانی
تو یہ ان کی نسل پوری حمزہ شریف اور سلمان شریف ان سب کی جی ہاں چھٹی ہو جائے گی، چھوٹے موٹے رکھیں گے تو یہ ممکن بھی ہو سکتا ہے۔ پھر یہ کہ شہباز شریف کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلق تو ان کے پورے خاندان کے ہیں، شروع سے ان کی پیدائش ہی ہوئی ہے وہاں سے، لیکن یہ کہ بہت ممکن ہے کہ شہباز شریف کوئی ایسا اگر ان سے کوئی بہت ہی کوئی اسٹرانگ کمٹمنٹ ان سے مل گیا اگر ان کو اسٹیبلشمنٹ سے کوئی اس کا بڑا فائدہ ان کو اگر ہونے جا رہا ہے تو وہ ممکن ہے کہ، اور ظاہر ہے کہ اگر شہباز شریف صاحب اقتدار میں آتے ہیں تو ان کے بھائی کو، بڑے بھائی کو، ان کی اولادوں کو، ان کو بھی ظاہر ہے کوئی نہ کوئی ریلیف تو ملے گا ان کے خلاف۔ تو یہ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ پہلا میرا خیال جس پر میں اب بھی قائم ہوں کہ یہ ممکن نہیں لگتا مجھے کہ یہ اس میں ضرور پڑیں گی، لیکن ہو بھی سکتا ہے، پاسبلٹیز اب نظر آ رہی ہیں۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس ٹوٹ پھوٹ میں کیا کردار ادا کرے گی؟ بچا سکتی ہے یا نہیں کر سکتی؟ دیکھیے کردار انہوں نے ادا کرنا ہے۔ دیکھیے اسٹیبلشمنٹ ہی یہ سارا معاملہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہی کر سکتی ہے نا۔ جو دیکھیے اسٹیبلشمنٹ کیا ہے، یہ جتنے بھی لوگ اس وقت جو ایم این ایز ہیں سارے جو ان کے بیٹھے وہ دیکھ رہے ہیں بیٹھ کر کے یہ کس کروٹ اونٹ بیٹھ رہا ہے، تو وہ ابھی نہیں جائیں گے۔ اگر وہ دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ پی ایم ڈی کچھ کامیاب ہو رہی ہے، کچھ چانسز ہیں ان کے، تو وہ نہیں جائیں گے، اپنے چانسز ختم نہیں کریں گے مستقبل کے۔ لیکن اگر وہ یہ سمجھ جاتے ہیں اور ان کے کوئی 2 4 5 بڑے لیڈر جو ہیں نون لیگ کے، وہ اگر علیحدہ ہوتے ہیں اور ایک نئے بیانیے کے ساتھ اگر وہ آتے ہیں تو پھر کافی لوگ جو ہیں، اور ان میں بنیادی طور پر جو پش ہے پیچھے سے وہ اسٹیبلشمنٹ ہی کی ہوگی۔ اچھا، تو چودھری نثار بھی ظاہر ہے ان ایک لیڈر میں سے جو خاموش بیٹھے ہیں۔ ہاں، اب آپ بتائیں کیا وہ کردار ادا کریں گے؟ بہت اچھا سوال کیا ہے۔ چودھری نثار میں بھی کافی عرصے سے، میں ابھی ریسنٹلی کچھ انٹرویوز بھی دیے ہیں، وہ بھی میں نے ان کے بغور دیکھے ہیں۔ دیکھیے چودھری نثار جو ہے وہ ایک جو یہ نون لیگ کی حکومت اور فوج کے درمیان جو رابطہ تھے وہ چودھری نثار تھے۔ ان کے یہ پورا خاندان ان کا ملٹری خاندان ہے۔ ان کے جو بڑے بھائی تھے چودھری افتخار، وہ سیکرٹری ڈیفنس بھی رہے، جنرل تھے، فل وہ بنے نہیں، لیکن اس کے علاوہ جو اپائنٹمنٹس ہوئیں چیف آرمی چیف کی، جو ان کی پرویز مشرف کی جو اپائنٹمنٹ ہوئی، جی اچھا، وہ چودھری نثار کے کہنے پہ ہوئی تھی۔ اچھا، بالکل، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ وہ ان کے پرویز ان کے، تو چودھری نثار کا ایک تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بہت ہی سافٹ رویہ بھی ہے، اور وہ ان کے ساتھ اچھا، پھر ان کی شہباز سے دوستی بھی اچھی ہے، کیونکہ یہ جب فوج سے ملنے جاتے تھے اس زمانے میں تو شہباز کو ساتھ لے کے جاتے تھے۔ شہباز شریف اور چودھری نثار عموماً ساتھ جاتے تھے، ایک آدھ دفعہ شاید اسحاق ڈار بھی گئے ہیں، لیکن تو یہ نثار اچھا، لیکن ان کے اندر کچھ خامیاں بھی ہیں کئی، جو میں کچھ میرے دوستوں نے اور ان کے چودھری نثار کے جو دوست ہیں انہوں نے مجھے بتائی کہ یہ بہت ہی ایروگنٹ آدمی ہے، تو اس کی وجہ سے جو لوگ جو ہے وہ ان کے ساتھ آنے میں تھوڑا سا ایک، یعنی ایک ہوتا ہے نا جب آپ لوگوں کو ساتھ ملا رہے ہوتے ہیں، اس طرح کی سیاست کھیل رہے ہوتے ہیں، تو آپ کو بڑی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ جو ہے وہ بڑا سافٹ رہیں، لوگوں کو آپ خوش کر کے لائیں۔ یہ ان کے اندر ایک تھوڑی سی ایروگنس ہے، ویلکمنگ نیچر نہیں ہے جی۔ اور دوسری بات ایک اور ہے بڑی اہم، ایک زمانے تک یہ بہت اس بات کے جو امکانات تھے اور کہی بھی جا رہی تھی کہ چودھری نثار تحریک انصاف میں شامل ہو جائیں گے، کیونکہ چودھری نثار جو ہے وہ عمران خان کے بہت اچھے دوست ہیں۔ اچھا، ہاں، وہ کبھی عمران خان، جب یہ ان کی کمپین چلی تھی الیکشن کی عمران خان کے خلاف، ان کی مسلم لیگ نون کی، تو چودھری نثار نے بالکل ریفیوز کر دیا تھا کہ میں عمران کے خلاف کوئی ذاتی حوالے سے بات نہیں کروں گا، اور نہیں کی انہوں نے۔ تو وہ ان کے بھی دوست ہیں، تو ان کا دیکھنا یہ خیر مجھے نہیں پتا کہ چودھری نثار صاحب کوئی رول ادا کر پائیں گے یا نہیں، لیکن ان پر نگاہ رکھنی ضرور چاہیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ تو یہ پی ایم این کا اور پیپلز پارٹی کے اتحاد آپ کیا دیکھ رہے ہیں، کب تک ساتھ چلیں گے دونوں؟ میں نے پچھلے پروگرام میں کافی ذکر بات کی تھی میں نے۔ دیکھیے بات وہ یہ سب یہ جو سارے معاملات ہیں نا، یہ بالکل مفادات کے معاملے ہیں، ٹوٹل ایک ان کے، جب تک مفادات ان کے ساتھ چلتے رہیں گے، یہ اتحاد وہ جو ہے ساتھ چلتے رہیں گے۔ میں نے جیسا بھی پچھلی بار بھی کہا تھا کہ اگر پیپلز پارٹی نے کچھ سہولتیں حاصل کر لی جی اپنے جو نیب کے کیسز زرداری صاحب ان کے دوستوں کے یا فیملی کے خلاف، اس میں تو ممکن ہے کہ ایز آؤٹ آہستہ آہستہ
ایک دم سے شاید الگ نہ ہو، لیکن یہ کہ ایز آؤٹ اپنے آپ کو پیپلز پارٹی ممکن ہے کر لے. جس طرح کہ سندھ میں ہونے والے جلسے میں پیپلز پارٹی نے اپنے شاید منوایا کہ نو نواز شریف، نو ہز اسپیچ، کوئی اور ایسی اسپیچ نہیں ہوگی جو کے خلاف ہو جو کہ. اور پھر اس کے بعد باجوہ صاحب نے ٹیلیفون، حالانکہ وہ اچھا لگتا ہے، بچہ ہے وہ بلاول کو فون کر رہا ہے راول صاحب جی بتائیے کیا ہوا ہے، میں مطلب یہ کہ، لیکن بہرحال وہ یہ انڈیکیٹ کرتا ہے یہ بھی کہ فوج کا بھی معاملہ تھوڑا بہت جو ہے وہ دار ہے. تو آپ کا کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا امکان ہے کہ اس پورا ہی جو سسٹم ہے اس کی کبھی ساتھ لپیٹ دی جائے؟ کیا سمجھتے ہیں؟ ہاں میں دیکھیے بہت ممکن ہے اگر کوئی ریزالو نہیں ہوتا یہ کانٹرڈکشن. دیکھیے دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ریزالو ہونے سے میری مراد ہے کہ یا تو پی ایم ڈی کی تحریک ایسی پہنچ جائے کہ بالکل ایک پورا سمجھیے کرپل کر دے سسٹم کو، اور ایک تو یہ سینیریو ہے. دوسرا سینیریو یہ ہے کہ عمران خان جو ہے وہ ان کے پاس سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ مہنگائی قابو میں نہیں آئی. اچھا وہ بھی ہم یہاں بیٹھ کے ہم کو معلوم ہے کہ جی ان کا سب سے بڑا مہنگائی تو عمران خان کو خود بھی معلوم ہے کہ مہنگائی ان کا ایک بہت بڑا. لیکن دیکھیے مہنگائی کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ بازاری معیشت کے معاملے ہیں نا، بازاری معیشت جو ہے وہ رول کرتے ہیں. اچھا پھر کیا ہے کہ آپ کی یہ جو چیزوں کی قیمتیں جو ہو رہی ہیں، یہ آٹے کی اور گندم کی اور چینی کی، یہ ہے کس کی؟ یہ کارخانے ہیں کس کے؟ یہ سارے کے سارے کارخانے زرداریوں کے ہیں، نواز شریفوں کے ہیں، ان کے بھی تھے اپنے جو پی ٹی آئی کے ہمارے تھے جو اب نہیں آج کل نہیں ہے وہ اپنے. تو بات یہ ہے کہ یہ سب انہی لوگوں کے ہیں نا. یہ بازاری معیشت جو ہے وہ ایک حکومت کے ہاتھ، لیکن حکومت کر سکتی ہے ایسی بات نہیں ہے. حکومت ہے بھیا، آپ حکومت کر رہے ہیں تو آپ تو یہ ہے کہ گورننس کا ایشو ہے ان کے ساتھ. اگر عمران خان اپنے یہ دو معاملے ٹھیک کر لیتے ہیں میرا خیال ہے تو کوئی وجہ نہیں بنتی کہ سسٹم کو لپیٹ دیا جائے. اور لیکن اگر جو یہ پی ایم ڈی کی تحریک جو ہے وہ ایک ایسی پہنچ جاتی ہے کہ وہ پورے سسٹم کو کرپل کرنے کے اسٹیج پر ہو، تب بہت امکانات ہیں کہ کہے کہ بھائی ڈن از ڈن، بہت ہو گیا. اور لوگ بھی اس کی حمایت کریں گے. دیکھیے اب تک جتنے مارشاء اللہ آئے ہیں اس کے اندر لوگوں کی حمایت حاصل شروع میں لوگوں کی. ایوب خان کے مارشاء اللہ آیا، میں نے خود دیکھا، لوگ جو ہیں وہ جو اس کی جناب جو حمایت میں کھڑے تھے. یہ ضیاء الحق کا جو ہے جو ماشاء اللہ تھا وہ بھی جو ہے وہ پی این اے کی اتنی بڑی تحریک کے نتیجے میں آیا. اور اس کے بعد جو ہے وہ پرویز مشرف کا خیر وہ جو تھا وہ تو ایک مس فائر تھا بہرحال. تو یہ ہے تو ہو سکتا ہے بہت اس بات کے امکانات ہیں، لیکن میرا خیال ہے فوج حتی الامکان اوائڈ کرنا چاہتی ہے کہ کوئی ایسی اسٹیج پر وہ نہ پہنچیں کہ انہیں پورا سسٹم جو ہے وہ لپیٹنا پڑے. اچھا اب ہم پروگرام کے آخری کی طرف حصے پر آئے ہیں، تو اب آخر میں ہم کو یہ بتائیے کہ نواز شریف کے جو تابڑ توڑ حملے ہو رہے ہیں تو آپ کو کیا نظر آتا ہے فوج میں کوئی ٹوٹ پھوٹ ہو سکتی ہے اس کے جواب میں؟ نہ بالکل نہیں ہوگا ایسا. نہ دیکھیے یہ ان کی خوش فہمی ہے، یہ ان کی نواز شریف صاحب کی. دیکھیے ان کی حکمت عملی کیوں انہوں نے حملے ایک دم اپنی جو کشتیاں جلا دی ہیں جسے کہتے ہیں لوگ، کشتیاں جلا دی ہیں انہوں نے. کیوں جلا دی ہیں؟ کہ یہ ان کا خیال یہ ہے کہ کیونکہ پنجاب کے رہنما ہیں، پنجاب بہت ان کے پیچھے ہے، ان کا خیال یہ ہے کہ وہ ان کے کہنے سے کہ بھائی یہ فوج کے اندر جو ہے، اچھا اس بات کے بھی بہت امکانات ہیں کہ پیچھے سے کوئی شہ بھی ہو. دیکھیں نا یہ میں نے پہلے بھی کہا ہے اور اب بھی کہہ رہا ہوں کہ سعودی عرب اس کے پیچھے ہے تحریک. اس پر بات نہیں ہوئی، کبھی بات کریں گے کہ مجھے اس پر یقین ہے کہ سعودی عرب اس کے پیچھے. جو سعودی عرب کے جو سب سے اہم آدمی کون ہے؟ راحل شریف، جو کہ وہاں ان کی تمام افواج کے سربراہ. راحل شریف کون تھے؟ جو کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ تھے. نواز شریف صاحب جب وزیر اعظم تھے اور اپنی کابینہ کی میٹنگ کرتے تھے تو ان کے برابر میں راحل شریف صاحب بیٹھتے تھے. سب سامنے بیٹھے ہوتے تھے، یہ راحل شریف صاحب ان کے برابر میں بیٹھتے تھے. راحل شریف صاحب ہیں. راحل شریف صاحب نے پاکستان کی فوج کے بہت سے ریٹائرڈ اور دوسرے لوگوں کی بھرتی کی ہے اس فوج میں سعودی عرب میں. بہت ممکن ہے، یہ میں نہیں کہہ سکتا کسی، لیکن بہت اس بات کا امکان ہے کہ بہت خاموشی کے ساتھ جو ہے وہ راحل شریف جو ہے وہ سعودی عرب اگر پیچھے ہے تو وہ راحل شریف بھی کچھ نہ کچھ بنا رہے ہیں. تو ان کا خیال یہ ہوگا کہ ممکن ہے کہ فوج کے اندر کوئی ایسا ہو جو جنرلز ہیں دوسرے وہ کوئی دباؤ ڈالیں ان کے اوپر اور ان سے کہیں کہ بھئی. تو میں لیکن لگتا نہیں پاکستان کی فوج
جو ایک بہت ہی ڈسپلن فوج ہے. دیکھیے اس سے پہلے بھی یہ کئی لوگ اٹیمپٹ کر چکے ہیں. یہ جب PNA کی موومنٹ تھی اصغر خان نے خط لکھا تھا فوج کے نام, بغاوت کر دیں, یعنی وہ اس کو بغاوت ہی سمجھا گیا تھا, اس کو باقاعدہ انہوں نے جو ہے وہ ایک وہ لکھا تھا, اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا. دیکھیے فوج جب آتی ہے تبھی آتی ہے جب اس کو آنا ہوتا ہے. تو وہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی ان کا جو نواز شریف صاحب کا وہ بہت ہی بے وقوفی کر رہے ہیں, وہ اپنے ساتھیوں کو گنوائیں گے اس ساری اس میں, اور پاکستان فوج میں کوئی انتشار یا نا اتفاقی میں ایسا بالکل میں ہوتا نہیں دیکھ رہا. بہت بہت شکریہ شاد صاحب. ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے. صورت حال میں ہم آئندہ پھر ملیں گے آپ سے. بہت شکریہ شاد صاحب, خدا حافظ.